حضور کے ارشاد کی طرف توجہ کر دینا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کا ادب ہے۔ اگر حضور کا فرمان سنایا جائے اور ہماری توجہ موبائل یا دوسری چیزوں کی طرف ہو تو معاذ اللہ گویا حضور کے فرمان کی ہم نے کوئی قدر نہیں کی۔ اب میں آپ کو وہ فرمان سنانے جا رہا ہوں رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد پہلا خطبہ جو دیا تھا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد جو لوگوں سے حضور نے فرمایا تھا وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں مرنے سے پہلے سامان سفر تیار کر لو۔ مرنے سے پہلے سامان سفر تیار کر لو۔ جس طریقے سے ہم کہیں سفر پر جانے سے پہلے اپنا بیگ تیار کر لیتے ہیں، دوائیں ڈال دیتے ہیں، ٹھنڈی کے علاقے میں جاتے ہیں تو ٹھنڈی کے لیے سویٹر ڈال دیتے ہیں، ضرورت کی چیزیں ساتھ رکھ لیتے ہیں کہ یہ سامان سفر جہاں جا رہے ہیں وہاں ہمیں کام آئے گا اور اس کی ضرورت پڑے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت سے پہلے، مرنے سے پہلے سامان سفر تیار کر لو۔ یعنی ایک دن تمہیں اس دنیا سے جانا ہے، جہاں جانا ہے وہاں تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے اس چیز کو تیار کر لو۔ مرنے سے پہلے سامان سفر تیار کر لو۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، مرنے کے بعد انسان سب سے پہلے قبر میں پہنچتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم نے قبر کے لیے کون سا سامان تیار کیا ہے؟ کیا ہماری کوئی تیاری قبر کے سلسلے میں ہے؟ وہاں کا کوئی سامان سفر ہمارے پاس ہے؟ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ہم نے کوئی تیاری وہاں کے بارے میں کی ہی نہیں، اور نہ کوئی ہمارے پاس سامان سفر ہے، بلکہ ہم تو زندگی کی اس دوڑ دھوپ کے اندر اور یہاں کی زندگی میں اتنے ڈوب چکے ہیں کہ ایسی تیاری یہاں کے لیے کر رہے ہیں جیسے یہاں سے جانا ہی نہیں ہے۔ ایسی تیاری کر رہے ہیں۔ مرنے سے پہلے سامان سفر تیار کر لو، اس لیے کہ جب تم یہاں سے جاؤ گے تو مال رہ جائے گا۔ جب تم یہاں سے جاؤ گے تو مال تمہاری قبر میں نہیں آئے گا، اور جتنی بھی چیزیں تمہاری دنیا کے اندر ہیں سب دنیا کے اندر رہ جائیں گی۔ اگر تمہارے ساتھ قبر میں کوئی چیز جائے گی تو تمہارا ایمان جائے گا اور تمہارے نیک عمل جائیں گے۔ یہ سامان سفر ہے۔ اللہ کی محبت، اللہ کی خشیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، تلاوت قرآن مقدس، نماز، روزے، حج و زکوٰۃ، یہ ساری عبادتیں یہ ہمارے لیے سامان سفر ہیں۔ یہ ہمیں قبر کے اندر اپنے ساتھ لے جانے کے لیے کام آئیں گے، اور یہی سامان سفر ہماری قبر کو منور بھی کر دے گا، اور یہی سامان سفر ہماری قبر کو کشادہ بھی کر دے گا۔ یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان کے اندر اتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں کہ ان حکمتوں تک انسان کی رسائی ہو بھی نہیں سکتی۔ اب آگے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے سنیں۔ پہلا جملہ یاد رکھیں،
موت سے پہلے سامان سفر تیار کر لو۔ آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قسم کھا کر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بہت وزنی کہنی ہوتی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم کھاتے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھاتے ہیں اللہ کی قسم ایک روز تم پر موت کی بے ہوشی ضرور طاری ہوگی، اور پھر تم اپنی بھیڑوں کو بغیر کسی نگہبان کے چھوڑ کر کے چلے جاؤ گے۔ ایک دن موت کی بے ہوشی طاری ہونی ہے، اور وہ دن ہمیں نہیں معلوم کب موت کی بے ہوشی طاری ہوگی۔ یہاں سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اے بندگان خدا، جب موت کا وقت تمہیں نہیں معلوم، کبھی بھی موت واقع ہو سکتی ہے، تو اب نیکیوں میں ٹال مٹول مت کرو، نیکی کر کے اپنے لیے سامان سفر تیار کر لو، اس لیے کہ آج تمہیں اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے، یہ زندگی تمہارے لیے مستقل نہیں ہے، جب موت کا وقت آئے گا تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور پھر آگے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اسے سماعت فرمائیں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ سوال کرے گا، وہ اللہ، اللہ اکبر، اللہ سوال کرے گا، کون اللہ؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ اللہ جس کو نہ کسی ترجمان کی ضرورت ہے اور نہ کسی دربان کی حاجت ہے۔ کوئی ترجمان، کوئی ٹرانسلیٹر، کوئی انٹرپریٹر نہیں ہوگا، وہ ڈائریکٹ اپنے بندے سے سوال کرے گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا سوچیں، تھوڑا سا غور کریں کہ اگر کوئی ہمیں 2 لاکھ روپے دیتا ہے تو حساب مانگنے کا وقت آتا ہے تو ہم کتنے الرٹ ہوتے ہیں، ایک ایک چیز جب حساب کی ہم کو دینی ہے تو لکھ کر کے رکھتے ہیں کہ کبھی بھی وہ حساب مانگ سکتے ہیں تو ہمیں شرمندگی نہ ہو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس کے دماغ کے اندر حساب کا تصور ہوتا ہے، وہ ایک ایک چیز کی انٹری کر کے رکھتا ہے تاکہ حساب کے وقت اسے شرمندگی نہ ہو۔ اب اللہ عز و جل خود حساب لینے والا ہے، اور وہ جب حساب لے گا تو اسے کسی ترجمان کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہاری باتوں کو اس کو ترجمہ کر کے کوئی بتائے کہ یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے۔ وہ پروردگار بغیر کسی ترجمان کے تمہاری ہر باتوں کو سنے گا، ہر باتوں کو جانے گا اور ہر باتوں کو بتائے گا۔ اور یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب وہ سوال کرے گا تو اس کے سوال کی 2 جھلک آپ کو بتا دوں، 2 جھلک۔ کن کن چیزوں کا سوال؟ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں جو ٹھنڈا پانی تم نے پیا ہے نا، اللہ اس کے بارے میں بھی سوال کرے گا۔ جو ٹھنڈا پانی تم نے پیا ہے، اور قرآن کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھ، دل، ان سب چیزوں کے بارے میں اللہ سوال کرے گا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج دن بھر کے بارے میں ذرا غور کرو کہ کان سے کیا سنا ہم نے، آج دن بھر کے بارے میں غور کرو آنکھوں سے کیا دیکھا ہم نے، آج دن بھر کے بارے میں غور کرو دل میں کس کی محبت کا چراغ جلایا ہم نے،
اگر ایک دن کے بارے میں اللہ سوال پوچھ لے کہ بندے آج کا دن تو نے کس طرح سے گزارا، بتا آنکھ سے کیا دیکھا، کان سے کیا سنا، اور دل میں کس کی محبت کو جگہ دی، ہے ہم میں ہمت کہ ایک دن کا جواب دے سکیں؟ اور پھر پوچھنے والا بے خبر بھی نہیں کہ چلو اس کو پتہ نہیں ہوگا، نہیں، اللہ جب سوال کرے گا تو اس کے جاننے کی کیفیت کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور دل کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو سب کچھ جانتا ہے، ہمارے دل کے راز کو بھی جانتا ہے، ہماری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، جب وہ ہم سے سوال کرے گا تو ہمارا کیا بنے گا، کیا کیفیت ہوگی؟ آج پوری دنیا کا مسلمان اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جواب دہی کے تصور کو ذہن سے نکال چکا ہے۔ میری زندگی، میرا جسم، میرا پیسہ، میری مرضی، میں جو چاہوں کروں، کچھ آپ کا نہیں ہے، کچھ ہمارا نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ایک ایک چیز کا حساب لے گا وہ۔ اور ایک مقام پر تو قرآن نے کہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت کے بارے میں اللہ سوال پوچھے گا کہ اس نعمت کا استعمال تم نے کس کام کے اندر کیا۔ یا آج ہاتھ کی قوت، آج زبان کی قوت، آج پیروں کی قوت، آج نگاہوں کو دیکھنے کی عادت، یہ ساری صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں، تو مولا ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھے گا۔ اور یاد رکھیں وہ قادر مطلق ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، اور وہ ہر ایک سے پوچھنے والا ہے۔ پہلے خطبے میں حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ سوال کرے گا، یعنی ادھر سے تم مرے کہ سوال کا سلسلہ شروع۔ تو موت سے پہلے سامان سفر تیار کر لو، موت کی بے ہوشی کب طاری ہوگی نہیں معلوم۔ تو پہلا درس آج کی نشست کا آپ کو یہ ہے کہ ہم سامان سفر اس دنیا سے جانے کے سلسلے میں تیار کر لیں۔